اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ رکوع نمبر 14 آیت نمبر 121 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل تم یاد کرو نعمتی التی میرے ان احسانات کو، التی انعمت علیکم جو میں نے انعامات کیے تمہارے اوپر، وانی فضلتکم علی العالمین اور بے شک میں نے فضیلت دی تم کو جہان والوں پر، واتقوا یوما لا تجزی اور تم ڈرو ایسے دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا نہیں کام آئے گا کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی، ولا يقبل منها عدل اور نہیں قبول کیا جائے گا اس کی جانب سے کوئی بدلہ، ولا تنفعها شفاعہ اور نہ ہی نفع دے گا اس کو کوئی سفارش کرنا، ولا هم ينصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، سورہ بقرہ میں 3 مرتبہ میرے اللہ نے بنی اسرائیل کو بڑی محبت سے مخاطب کیا۔ یہ محبت کا انداز ہے، اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، جیسے ہم کسی اپنے بیٹے سے جب بات کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ اس کے اوپر محبت آ رہی ہے، اسے سمجھانا ہو تو کہو میرا پتر ایسے نہ کرو، یہ معاملات ہیں۔ ہم کہتے ہو میرے بیٹے یہ بات سمجھو، اللہ نے بھی بڑے پیار کے انداز میں یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جب یہ پہلی مرتبہ بنی اسرائیل کا لفظ آیا تھا، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام، بنی اسرائیل اے یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، بڑی محبت سے مخاطب کر کے اللہ رب العزت ساری ان کی ہر درمیاں ذکر کر کے نا بنی اسرائیلیوں کی ایک مرتبہ پھر ان کو اپنے انعامات احسانات یاد کروا رہے کہ تم جو ہمارا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ جھکے ہو، میرے انعامات کو یاد کرو۔ میرے انعامات میں سے من و سلوہ ہے تمہارے اوپر اترتا رہا، میرے انعامات میں سے تم چلتے تھے دھوپ کے اندر، بادل آسمان پر تمہارے اوپر سایہ کرتا تھا، میرے انعامات کے اندر سے جب تم سمندر پہ پہنچے ہوئے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا، میں نے خشک راستے تمہارے لیے نکالے تھے، میرے انعامات کے اندر جب تمہیں پانی کی ضرورت تھی پانی نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک عصا مارا تھا پتھر کے اوپر، میں نے 12 چشمے نکال کے رکھ دیے تھے۔ تمام انعامات کو یاد کرو۔ اس سے بڑی بات انی فضلتکم علی العالمین، میں نے ایک رتبہ دیا تھا تمہارا جہان والوں پہ، اور یہ رتبے کی علامت یہ تمہیں کمانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پکا پکایا صبح اٹھتے تھے اور اٹھ کر جا کر اپنی چھت سے من و سلوہ اکٹھا کرتے تھے اور مزے سے آرام سے کھایا کرتے تھے۔ یہی من و سلوہ تھا جہاں ہم نے حلوہ کھایا تھا، نیازی صاحب یہی من و سلوہ کا تذکرہ آیا تھا۔ تو بہرحال واتقوا یوما لا تجزی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے دن سے ڈرو۔ ساری باتیں ذکر کر کے نا میں نے یہاں پہ ایک بات ذکر کی تھی، آیت سیم بالکل پہلے پاؤ کے اندر بھی آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ ویسے آج دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں، اوکھا وقت آ جائے نا، اوکھا وقت، مشکل حالات کے اندر یہاں سگے بھائی کو بلاؤ نہیں ساتھ دیتا، اللہ قلیل کوئی ساتھ آ جائے تو آ جائے، حقیقی بیٹے چھوڑ جاتے ہیں یہاں دنیا کے اندر بھی۔ مشکلات کے وقت پہ جی میری اپنی فیملی ہے، میرے اپنے مسائل ہیں، میں نے ان کی طرف زیادہ دیکھنا ہے، آپ اپنے معاملات کو خود بھگتیں، آپ اپنے معاملات کی طرف خود توجہ کریں، یہاں دنیا میں چھوڑ جاتے ہیں۔ کل بروز محشر جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، اللہ تو اس کا نقشہ پورا کھینچتے ہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، اس دن
باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے اور بیٹی ماں سے بھاگے گی، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ مشکل حالات میں انسان کو تین چیزیں کام آتی ہیں، یا تو اس کے اچھے تعلقات کام آئیں گے، یا پھر اس کے پاس پیسہ ہوگا وہ کام آئے گا، یا پھر اس کی اولاد جو اس کی مددگار بن سکتی ہے وہ کام آئے گی۔ اللہ تینوں کو یہاں پر نقل کر کے فرماتے ہیں وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ۔ اس دن تم اپنی جان کا بدلہ نہیں دے سکتے، رشوت نہیں دے سکتے، کوئی پیسے دے کے جان نہیں چھڑا سکتے۔ وہاں کرنسی یہ نہیں چلتی، وہاں جو کرنسی چلنی ہے وہ اعمال کی کرنسی چلنی ہے۔ نام اعمال صاف ستھرا ہے، اعمال نامے میں نیکیاں ہیں، میرا رب قابل قبول کرے گا اور تمہیں پریشانی سے بچائے گا۔ وہ نہیں ہے تو دنیاوی پیسہ وہاں نہیں چلنا۔ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، آپ کے تعلقات کتنے ہی بہتر ہوں، دنیا کے اندر تو کام جہاں کہیں پھنستا ہے بندہ سفارش کرا لیتے ہے، رب تعالیٰ کے سامنے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اب اس آیت کو دیکھ کے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم تو حدیث مبارکہ کے اندر سنتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا لے گا تو وہ 10 آدمیوں کی سفارش کرے گا اور ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے جائے گا۔ ہم نے تو سنا ہے جو شہید ہوگا وہ 70 آدمیوں کو سفارش کر کے جنت کے اندر لے جائے گا، جو عالم ہوگا 70 آدمیوں کو اپنے خاندان کے ایسے جن کے اوپر جہنم لازم ہو چکی تھی ان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اس دن کوئی کسی کی سفارش کر ہی نہیں سکے گا۔ بظاہر ہمیں حدیث میں اور قرآن میں ایک تقابل نظر آ رہے ہیں، حدیث کہہ رہی ہے سفارش ہوگی، قرآن کہہ رہی ہے وہاں کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ علماء محدثین اس کا جواب دیتے ہیں یہاں لا تنفعها شفاعہ سے مراد وہ والی سفارش ہے کہ کوئی گناہ گار کسی گناہ گار کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ جب پھنس گیا نا تو پھر اس کی سفارش نہیں، ہاں وہ سفارشیں جن کا باقاعدہ پیغمبر نے حکم دیا ہے ان سفارشوں کے متعلق یہاں پر کوئی نفی نہیں ہے۔ سب سے بڑی سفارش تو ہماری کریں گے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میدان محشر ہوگا، حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا، ساری امت جمع ہو کے آئے گی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ آپ اتنی سے سفارش کر دیں کہ اللہ چاہے جہنم میں بھیجے چاہے جنت میں، آپ بس صرف کیا کریں حساب و کتاب شروع کروا دیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے میرے بس میں نہیں ہے، میں رب کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی، میں آج اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ آپ اس طرح کریں سب کے سب چلے جائیں نوح علیہ السلام کے پاس، سب اکٹھے ہو کے نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ جناب نوح علیہ السلام کہیں گے میرے اندر بھی ہمت نہیں اللہ کا سامنا کرنے کی، رب نے مجھے کہا تھا طوفان کے وقت اپنے بیٹے کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے، میں کر بیٹھا تھا، باپ ہونے کے ناطے آج میں رب کی سامنا نہیں کر سکتا۔ تم اس طرح کرو جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ قوم اکٹھی ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، وہ بھی کہیں گے میرے اندر ہمت نہیں ہے، وہ بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ بھی کہیں گے میرے اندر